اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ناچ گانا کیا جا رہا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور ان جلوسوں میں ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی۔ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھ کر کیک کر اس کو کاٹا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹا جا رہا ہے، پھر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اور وہ ہاتھ شل کیوں نہ ہو جاتے جن ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹا۔ اللہ کے نبی کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی نے ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دیا، اللہ کے نبی مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کے نبی بے سہاروں کا سہارا بنے، اللہ کے نبی یتیموں کا ٹھکانہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ہمارے نبی کی آمد کی خوشی کس مسلمان کو نہ ہوگی؟ میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا اس کو ہمارے نبی کی آمد کی خوشی نہیں۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر ایسے کام کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، تو کتنی بڑی یہ بدقسمتی کی علامت ہے اور کتنی بڑی یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اب دیکھیں اس موقع پر وہ کام کرتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن سے اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ناچ گانا کیا جا رہا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور ان جلوسوں میں ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی۔ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار ہے؟ جس نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری امت میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اس موقع پر نمازیں چلی گئی۔ اس کے ساتھ اتنی بڑی بے ادبی اور اتنی بڑی گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھ کر کیک کر اس کو کاٹا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹا جا رہا ہے، اور پھر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اور وہ ہاتھ شل کیوں نہ ہو جاتے جن ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے اس موقع پر جھنڈیاں اٹھاتے ہیں، جھنڈے نکالتے ہیں، اور کتنے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جھنڈیاں اور وہ جھنڈے وہ ندی نالوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا معیار یہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے؟ حق تو یہ بنتا تھا ہم اللہ کے نبی کی آمد کا تذکرہ کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے اور اس مقصد کو عام کریں۔ اللہ کے نبی کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی نے ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دیا، اللہ کے نبی مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ کے نبی بے سہاروں کا سہارا بنے، اللہ کے نبی یتیموں کا ٹھکانہ بنے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اب اسلام سے پہلے کی تاریخ پڑھیں نا، عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہو جاتی زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہماری عورتوں کو عزتیں ملی، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، ماں باپ کو رتبہ ملا جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت صرف والدین کی زیارت کرتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا، اللہ اس کو حج اور عمرے کا مقبول اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، ہم اس مقصد کا تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں، اس کو اویئرنس دیں اور اس پر ہم عمل کریں، نہ کہ اس موقع پر ہم وہ کام کریں جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں۔ کیا ڈھول بجانے سے اللہ کے نبی راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟
کیا مرد عورتوں کا اختلاط کرنے سے اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ کیا جلوس نکال کر نمازیں ضائع کرنے سے ہمارے نبی راضی ہوں گے؟ تو اس موقع پر ہم وہ کام کریں جس سے ہم اللہ کے نبی راضی ہو جائیں۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر درود پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے عام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوں کہ کیسے ساری دنیا کے سارے مسلمان حضور کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ وہ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ کامیاب کرے گا۔ جیسے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تو اللہ نے سارے عالم کے اندر ان کو کامیاب کر دیا، دنیا آخرت میں اللہ نے کامیاب کیا۔ آپ خود سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بار آپ کا یوم ولادت آیا؟ کیا حضور نے بنایا؟ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد حضرت بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، اور ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی زندگی میں بنایا؟ امام بخاری نے اپنی زندگی میں بنایا؟ امام مسلم نے کیا اس طرح جلوس نکالے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کیا اس طرح جلوس نکالے؟ تو بھائیو، جس کام کے کرنے سے اللہ کے نبی ناراض ہوں، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے، اس کاموں سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔